پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, کیا مشرق وسطیٰ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں جنگوں کا خاتمہ کروں گا, میں امن لے کر آؤں گا, اب انہی کے دور میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک اور جنگ چھڑنے جا رہی ہے. اور اس کے جو امکانات ہیں وہ اس وجہ سے ظاہر کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک تو جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, پینٹاگون کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بریفنگ میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے, جس میں ایئر اسٹرائکس بھی شامل ہیں, سائبر مہم اور نفسیاتی مہم وہ بھی شامل ہے. یہ کیا ہے, یہ ہم ظاہر شامی صاحب سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ٹرمپ انتظامیہ اس نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں اور یہ تجویز کیا ہے کہ فوری طور پہ ایران چھوڑ دیا جائے, جبکہ جو امری جنگی طیارے ہیں انہوں نے قطر کے العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں. تو یہ اشارے جو ہیں وہ ایسے مل رہے ہیں کہ شاید کوئی کارروائی ہو سکتی ہے ایران کے خلاف. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر اضافی ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. 25% کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. اس سے کون سے ممالک متاثر ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے. البتہ نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس وہ چاہتے ہیں کہ سفارتکاری کو ایک موقع دیا جائے. اب ہونے کیا جا رہا ہے, کیا مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے یا پھر ایران پر حملہ ہوگا؟ حملہ ہوا تو پھر کیا آپشنز استعمال ہو سکتی ہیں اور امریکہ کی فوجی طاقت کیا ہے, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے, اور پہلا حملہ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالات پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. شامی صاحب, سر آج کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہاں پر یہ معاملہ زیر غور آئے گا, تو ہم کیا سمجھیں کہ خدا نخواستہ واقعی جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں؟ خبر تو یہ آ رہی ہے کہ خود جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاونین ہیں جی, ان میں اتفاق رائے نہیں ہے, اور جو نائب صدر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہمیں جنگی آپشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, ٹھیک, اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اسی طریقے مطلب کوئی کنسنسس نہیں ہے حتمی فیصلہ نہیں ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاونین میں. ٹھیک, اور اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ بہت جلد بازی میں کوئی اقدام ہو سکتا ہے. اچھا, اگرچہ کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تیاریاں جو ہیں شروع کر دی گئی ہیں, فوج کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں, اور فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے اس کے طیارے پرواز کریں گے اور کہاں اٹیک کریں گے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو خبریں تو اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں, لیکن جو حملہ کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک تو اب ایک جو ایرانی عوام ہے وہ بھی بھاری تعداد میں اب سڑکوں پہ آ چکے ہیں. جی ہاں, اور ایک یہ جو فساد پھیلا رہے تھے جو لوگ اور جو مظاہرے کر رہے تھے اور تشدد کا پرتشدد مظاہرے کر رہے تھے, ان کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا ہے. صحیح, اور اس وجہ سے اب وہ ایک بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, اور اس وقت جو ایران کی سڑکیں ہیں وہ مظاہرین ڈومینیٹ کر رہے ہیں جو حق میں ہیں حکومت کے, انقلاب کے ساتھ ہیں, جو حکومت کے ساتھ ہیں. اور جب امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس قدر اریاں ہو کر سامنے آ گئے اور ایران پر جھپٹنے کے لیے تیار نظر آئے, تو اس نے ظاہر ہے کہ پھر ایرانی قوم کے اندر بھی ایک وحدت جو ہے پیدا کر دی اور ایک اتحاد کی لہر دوڑا دی. کیونکہ اب یہ جو کہنا تو بڑا مشکل ہے نا کہ وہ رضا شاہ پہلوی جو ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی ایرانی قوم موجود ہے اور بادشاہت کو بحال کرنا چاہتی ہے. یعنی وہ اس یعنی جو حکومت ہے اس وقت اس کے خلاف بغاوت کر کے اور تاج پوشی کرے گی رضا شاہ پہلوی کی. تو یہ کوئی بات جو ہے, اگر ایران کو مفلوج کرنا ہے اور رجیم چینج کرنا ہے تو امریکہ کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی کیا امریکہ ایک تو سائبر اٹیک کر سکتا ہے, اچھا, پھر فضائی, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فوجی اتر جائیں جا کے. ایران کے پاس دیکھیے نا, ایران کے پاس تو 5 لاکھ فوج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر امریکہ کے فوجی جو ہیں کوئی 500 200 400 آ جاتے ہیں وہاں, تو اگر ولن تو ان کا آنا اور وہاں اترنا, اور پھر یہ کتنا ایک مشکل ہوگا, اور پھر یہ جہاں ان کو کوئی سپورٹ نہ ہو اس گرد سے, بالکل, تو وہ تو ایک محصور ہو جائیں گے, پھنس جائیں گے. اچھا, یعنی ایک سمجھے میں سب کنویں میں گر جائیں گے.
تو اگر فوجیں اتارتے ہیں، اگر فوجیں اتارتے بوٹ آن گراؤنڈ اگر اتارتے فوجیں ہیں تو اتارتے پھر ایئر سٹرائکس جو ہیں جو وہ بھی ایئر سٹرائکس وہ کر سکتے ہیں اور سائبر اٹیک کر سکتے ہیں. یہ شامی صاحب ایک لفظ یوز ہو رہا ہے جی سائیکولوجیکل، یعنی نفسیاتی مہم. نفسیاتی مہم یہ ہے نا کہ اب اس میں پریشر ڈالا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جو تجارت کرے گا اس کے اوپر ٹیرف اور لگ جائے گا اور 25% اور کمپنیاں جو ہیں ان کو اجازت نہیں دے آئے گی. مطلب ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر کے تاکہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے یعنی خوف زدہ ہو جائے. لیکن وہ تو خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو خوف و ہراس کی کیفیت نہیں ہے. اور ویسے بھی جو ایران جو ہے، دیکھیے ایران انسپائریشن حاصل کرتا ہے واقعہ کربلا سے. تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی ان کو فلسفہ شہادت جو ہے نا وہ ہماری جو فقہ جعفریہ ہے اس کی بنیاد ہے. فلسفہ شہادت پر یقین رکھتے ہیں، جان دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو وہ مطلب خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں. اور اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے قابو پایا گیا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گی اسرائیل کے لیے بھی. اور پھر دیکھیں ایران جو ہے، ایران کے بارے میں خبر آئی ہے کہ اس نے کوئی بلومبرگ نے خبر دی ہے کہ 2.7 ارب ڈالر کے میزائل جو ہیں وہ روس کو فراہم کیے. صحیح. تو ایران جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنالوجی میں کوئی پیچھے نہیں ہے. میزائل جو ہیں وہ تیار کر رہا ہے، ڈرون جو ہیں وہ بھی اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا شامی صاحب جون میں جب اسرائیل پر حملے ہوئے تھے، اور ایران نے پھر اس وقت کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو گئے تھے اور وہاں یہی کہا جا رہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں جو سٹار لنک سیٹلائٹ ہے اس کی انٹرنیٹ سروس کو جیم کر دیا انہوں نے، ایلون مسک کی اور طرف سے جو آن کی گئی تھی، کاٹ دیا ان کا رابطہ. بالکل. دیکھیں انٹرنل ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری رہی. جی ہاں. داخلی طور پر بینکنگ ایپس چل رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیلیوری ایپس ہیں، جو انٹرنل سسٹم ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل وہ چل. لیکن بین الاقوامی اس کو کاٹ دیا انہوں نے تاکہ وہاں سے آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا نہ کر سکیں اور ایک مصنوعی جو ہے امیجز نہ دکھا سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا ایک انہوں نے ایک طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. صاحب کہہ رہے ہیں پورے ایران میں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک ٹرمینلز ہیں اس کے، یعنی کہ یہ جو سٹار لنک ہے اس کے باوجود یہ بہت بڑی اس کا مطلب ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کو جیم کر دیا. تو مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں گے اور بس سیٹی بجا کے پورے ایران پہ قابض ہو جائیں گے. ایک ایک انچ کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. اور پھر جو یعنی امریکہ جو ہے، امریکہ تو اپنے فوجی جو ہیں ایک فوجی بھی ہلاک ہوتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی آسان نہیں ہوگا یہ امریکہ کے لیے کوئی اقدام کرنا یا اپنے آپ کو ایک یعنی اس میں آگ میں جھونکنا. شامی صاحب 1953 میں بھی ظاہر ہے ایک اٹیمپٹ کیا بلکہ کامیاب اٹیمپٹ کی تھی جب ڈاکٹر مصدق کو جو ہے وہ پرانی باتیں ہو گئی نا جی. تو اب ڈاکٹر مصدق صاحب تھے وہ اس وقت کے حالات اور تھے، امریکہ کی اپنی طاقت بھی تھی اور پھر انٹرنل مسائل بھی تھے. پھر زردہ شاہ کو لا کے انہوں نے تخت پہ بٹھا دیا دوبارہ. اب کہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور کیا یعنی وہ ایپیسوڈ ریپیٹ اب نہیں ہو سکتی. میرا نہیں خیال ہے کہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور ایران میں کوئی داخلی سپورٹ جو ہے بڑے پیمانے پہ حاصل نہیں ہے، نہ رضا شاہ پہلوی کو حاصل ہے اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس کے آلات کار کو حاصل. تو یہ جو اگر حملے ہوتے ہیں تو جو مظاہرین جتنا بھی ان کا نمبر ہے جو اس وقت ظاہر حکومت مخالف مظاہرے کر رہے تھے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے کہ وہ کوئی سپورٹ کر پائیں؟ اب سڑکیں جو ہے نا وہ تو ان کے آباد ہیں، ان مظاہرین کے دم سے ان کے نعرے گونج رہے ہیں. تو جب وہ شدت سے سامنے آتے ہیں تو پھر مخالفین جو ہے دبک جاتے ہیں. ابھی تو یہ پلہ جو ہے بھاری نظر آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کل کی بات کل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کوئی وینیزویلا طرز کا تو آپریشن نہیں ہو سکتا جس طرح وہاں کیا گیا ہے؟ وینیزویلا تھوڑی ہے یہ ایران، اور کس کو لے کے جائیں گے یہاں پکڑ کے؟ تو وہ ان کو پکڑ کے بٹھا لیں گے ایسی. اور کیا کریں گے؟ ایران جو ہے، ایران پہ قابو پانا جو ہے بہت مشکل ہوگا. ایسا نہیں ہے چاہے کوئی بھی خفیہ ویپن ہو. جیسے وہاں سے خبر آئی تھی کہ جی وہ جب اٹیک ہوا ہے وینیزویلا والا تو اس میں تو وہ سونک ویپنز کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا. ان کا جو سیکورٹی گارڈ ہے مادورو کا، اس نے وہ کل ایک بیان دیا تھا نا کہ آپریشن کے دن وہ کہہ رہا ہے ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا، ہم چوکس تھے لیکن ہمارے سارے ریڈار سسٹم بغیر کسی وجہ کے بلند ہو گئے. اس کے بعد ہم نے ڈرونز دیکھے، جو بہت سارے ڈرونز جو ہماری پوزیشنز کے اوپر اڑ رہے تھے، پتہ نہیں تھا کیا رد عمل دیں. اور ان ڈرونز کے ظاہر ہونے کے بعد کچھ ہیلی کاپٹر آئے.
یہ 8-10 ہوں گے، انہی ہیلی کاپٹر سے سپاہی اترے، لیکن شاید 20 ہوں گے، لیکن وہ آدمی جو تھے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے تھے اور کسی کی ایسی چیز سے میل نہیں کھاتے تھے جس کے خلاف پہلے لڑے ہوں. اچھا، تو اور یہ قتل عام تھا. پھر انہوں نے کہا انہوں نے ایک قتل عام کر دیا. ہم سینکڑوں میں تھے لیکن ہمارے پاس کوئی موقع نہیں تھا کہ ہم ان پہ حملہ کر سکتے. وہ اتنی یعنی ٹھیک ہدف اور اتنی تیزی سے درستگی سے گولیاں چلا رہے تھے اور لگتا تھا کہ ہر سپاہی فی منٹ 300 گولیاں فائر کر رہا ہے. ایسے 300 گولیاں ہر منٹ میں. ہاں جی. اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ان کا اور ان کا ایک لمحے میں انہوں نے کچھ لانچ کیا. کیا لانچ کیا میں کیسے بیان نہیں کر سکتا. ایک بہت شدید آواز کی لہر تھی اور اچانک مجھے لگا جیسے میرا سر پھٹ رہا ہو. ہم سب کے ناک سے خون بہنے لگا. کچھ لوگ خون کی الٹیاں کر رہے تھے. ہم زمین پر گر گئے, حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ 20 آدمی بغیر کسی ایک کیجولیٹی کے انہوں نے سینکڑوں کو مار ڈالا. ہمارے پاس ان کی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے مقابلے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اور میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں گارڈ نے کہا میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی. اس سونک ویپن یا جو بھی تھا اس کے بعد تو ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکے. میں ہر شخص کو وارننگ سب بھیج رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ سے لڑ سکتا ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر طاقتور ہے. تو وہ مطلب یہ اس نے اپنی تفصیل بیان کی ہے, لیکن یہ وینزویلا ہے اور وہاں تو وہ فوج کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور اس کے اندر بھی لوگ موجود تھے اور پھر ایک سوراخ لگا لیا وہ کہاں چھپے بیٹھے تھے. اور وینزویلا کے جو صدر تھے اور ان کی بیگم کو پکڑا جا کے انہوں نے بیڈ روم میں دبوچ لیا. لیکن یہاں وہ ایکسرسائز جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی. آپ کو یاد ہوگا یہ پریزیڈنٹ کارٹر تھے اس وقت جب انقلاب آیا تو سفارت خانے پہ قبضہ کر لیا تھا انقلابیوں نے ایران میں. امریکی سفارت جی 444 دن کے لیے انہوں نے ریسکیو آپریشن کیا تھا اور اس کے قبضہ چھڑوانے کے لیے اور اپنے فوجیوں کو اپنے جو سفارتکار تھے ان کو انخلا کے لیے تو ناکام ہو گیا تھا. ہاں جی. اور وہ سارا ان کا تماشا بن گیا. لیکن بعد میں انہوں نے وہ اپنی ہالی ووڈ کی فلم بنا کے تو اس میں یہ دکھایا کہ جی ہم تو بڑے مزے سے ان کو بے وقوف بنا کے اور سفارتکاروں کو نکال کے لے آئے تھے. اس کو فلم کو آسکر ایوارڈ بھی دلوا دیتے. فلم کا جو مرضی دے دیں لیکن اس وقت تو بھد اڑ گئی تھی. اچھا شامی صاحب, اب ظاہر کہا جاتا ہے کہ 19 ایئر بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ امریکہ میں تو دیکھیں اس وقت امریکہ کے جو بندے ہیں وہاں موجود ہیں سولجرز, یعنی قطر میں 13,000 ہیں. یہ سب سے بڑی یعنی کہ کویت میں 13,000 ہیں, بحرین میں 7,000 ہیں, عراق میں 6,000 ہیں, متحدہ عرب امارات میں 5,000 ہیں, جارڈن میں 3,000 ہیں, سعودی عرب میں 3,000 ہیں, ترکی میں 2,500 ہیں, سیریا میں 2,000 ہیں اور عمان میں 600 ہیں. تو یہ کل 47,000 ٹروپس جو ہیں ان کے اس علاقے میں موجود ہیں اپنے اڈوں میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ موجود ہوں اس سب کے باوجود ایک بہت بڑا ایریا ہے اور ایران ایک وسیع اور عریض ملک ہے اور 5 لاکھ کی ان کی فوج ہے اور پھر لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی ایک عزم ہے. 5 لاکھ کی فوج جو ہے اس کو اس طرح یعنی وہ گولیل چلا کے تو نہ ان کو نہیں یعنی ان سے عہدہ برا ہو سکتے. تو شامی صاحب اگر ان ممالک سے ظاہر ٹروپس ہیں اور کسی بھی قسم کے میزائلز وغیرہ یہاں سے ہوتے ہیں فائر یا حملہ ہوتا ہے تو کیا پھر یہ ایران تک محدود نہیں رہے گی جنگ, یعنی اس کے اثرات پھر دیگر ممالک تک بھی آئیں گے؟ اب کس تک پھیلے گا, ایران کیسے جواب دے گا؟ اس وقت تو ایران تنہا کھڑا ہے نا, تو کوئی ملک تو کم از کم جنگی طور پر تو اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے, لیکن ڈپلومیٹیکلی تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مگر ایران کے جتنے بھی اڈے ہیں ان کے, اور جو اڈا ہوتا ہے نا کسی ملک میں تو وہ اڈا تو آپ سمجھیے وہ امریکہ کا یعنی امریکہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اچھا. وہاں جو قواعد اور ضوابط اور قانون ہوتا ہے وہ امریکی نافذ ہوتا ہے, اس میں مقامی نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کسی ملک کو اڈا دیتے ہیں تو وہ سمجھیے وہ سرزمین اتنا ٹکڑا جو ہے آپ نے اس کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے تو جو امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن ہر اتنی اس کو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی آسانی سے وہ ایک مہم جوئی کر سکتا ہے اور ایران کو تہس نہس کر سکتا ہے. عباس عراقچی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جی ملٹری آپشن ہوا تو ہم تیار ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں. کوشش ان کی بھی یہ ہے کہ بات چیت ہو اور بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے. یہ ان کی اکانومی ہے اس کو ظاہر ہے کہ وہ دباؤ میں ہے اور جو ان کا ڈالر ہے اس کے مقابلے میں ان کا ریٹ جو ہے اور مختلف ریٹ ہے وہاں, بازار کا اور ہے, سرکار کا اور ہے, ایکسپورٹ کے لیے اور ہے.
تو مطلب ایک اس سے بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مشکلات ہیں، ان کا تو سامنا کرنا پڑے گا، ان کو درست کرنا پڑے گا. پاکستان تو وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم رابطہ کر رہے ہیں ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب سے. وہ تھوڑی دیر میں بس ہمارے ساتھ ابھی آ جاتے ہیں تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کرنٹ سچویشن کے اوپر. ایک تو یہ شامی صاحب کی ظاہر ہے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو جو پاکستانی ایران میں ہے، اب وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہ لوگ اب وہاں سے جو ہیں وہ گوادر کے راستے پاکستان واپس آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی آ رہے طالب علم بھی ہیں ہمارے. جی اور وہاں کے جو مذہبی مدرسے ہیں وہاں بھی بڑی تعداد میں ہمارے طالب علم پڑھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے زیارتوں کے لیے جو گئے ہوئے ہیں لوگ ہیں زائرین، وہ بھی بہت ہیں، کیونکہ مسلسل ایک جاری رہتا ہی آمد و رفت. تو یعنی جاتے ہیں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بڑی تعداد میں جاتے ہیں. حضرت مشہد اور روضہ امام رضا پہ جاتے ہیں، دوسرے مقامات پہ جاتے ہیں، پھر آگے عراق بھی جاتے ہیں. تو ایک تو میرا خیال وہ تو سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایک سفر میں ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر حالات وہاں مخدوش ہوں گے تو ان کو بھی واپس آئیں گے، اور واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو خیریت سے لائے. 134 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق واپس آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے مختلف جو ہیں وہ آ رہے ہیں. شامی صاحب خدا نہ خواستہ ہوتی ہے جو حالات ظاہر جا رہے ہیں جو اس طرف بیانات کو اگر دیکھا جائے، پاکستان جو ہے اس کا پھر کیا رد عمل ہوگا؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یعنی کہ امریکہ اور ایران کی اگر جنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے پاکستان جنگ میں تو ظاہر ہے کہ کود نہیں سکتا. یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ جو ہے، ابھی تو ایران نے تو حملہ نہیں کیا امریکہ پر، تو امریکہ اگر حملہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو اپنی جو بھی سپورٹ ہو سکتی ہے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل وہ فراہم کرے گا ایران کو، اور زور دے گا کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی پاسداری کی جائے. اور یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ حالات بہت خراب ہوں تو وہاں سے کچھ لوگ پناہ لینے کے لیے بھی ادھر آ سکتے ہیں. اور اگر یہ کہ دیکھیں ایران جو ہے، اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے اور وہاں ایک افراتفری پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو سمجھیں کہ آپ اسرائیل جو ہے، اور اسرائیل کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا وہاں، کیونکہ اسرائیل وہاں ابھی بھی شرارتوں سے باز نہیں آتا، ابھی بھی مفسد نے وہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد تو پھر ان کا تو بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ اب بلوچستان جو ہے، اب ایک بلوچ ایریا جو ہے ایران میں ہے اور بلوچ ایریا پاکستان میں ہے، تو اب وہ ان کا ٹارگٹ ہوگا کہ اس کو بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے. پاکستان کے بلوچ ایریا کو پر نظر ہے ان کی. تو مطلب ایک پاکستان جو ہے اس کے لیے پھر چمکھی لڑنا پڑے گی اس کو. ایک طرف انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے، اور یہ بارڈر جو ہمارا پرسکون ہے، یہاں بھی آگ برسنے لگے گی. لیکن ابھی ہم اس سے نہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ڈرانے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور اتنی حماقت کا مظاہرہ نہیں ہوگا کہ آخر یہ کوئی بلی یعنی ایک گڈے گڈی کا کھیل تو ہے نہیں. یہ ایک انسان ہے، کروڑوں انسان ہیں اور جو بستے ہیں ایران میں. ایران کی آبادی میرا خیال اس وقت ہوگی 8.5 کروڑ. جی 9 کروڑ. ہاں ایگزیکٹلی 9 کروڑ کے قریب 9 کروڑ کی آبادی ہے. ہے. ایران میں ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رہ بھی چکے ہیں وہاں سے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے، وائس چانسلر ہے پنجاب یونیورسٹی کے. جی اب ادارہ جو قومی زبان ہے یعنی مقتدرہ کہتے ہیں جسے، تو وہ اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور ایران رہے ہیں. اور فارسی جو ہے اس کے بہت بڑے استاد ہیں اور فارسی پہ بڑی یعنی دسترس ہے ان کی. تو ایران کے اندرونی حالات سے واقف ہیں، وہاں رابطے بھی ہیں. بلکہ ابھی نومبر کے اینڈ میں وہ ایران ہو کر بھی آئے ہیں اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے ایمبیسی میں، ایرانی ایمبیسی وہ گئے ہیں. تو پوچھ لیتے ہیں کہ کیا. اور پھر یہ ہے کہ وہاں میڈیا کو بھی وہ آبزرو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب شامی صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی معلومات ہیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ایک تو سر میں جیسا کہ آپ نے فرمایا میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، انٹرنیشنل کو بھی. دوسرا میری دوستوں سے رابطہ بھی ہے. اب تو حالات وہاں پرسکون ہیں، چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں اور اس حد تک معاملات اب ہیں کہ لوگ گورنمنٹ کے اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں آ کے مظاہرے کر رہے ہیں. اس وقت وہ غالب ہیں. جی اس وقت سر اصل میں یہ معاملہ تو شروع ہوا سر مہنگائی کے معاملے سے. 12-14 دن یہ چلتا رہا. اس کے بعد کچھ عوامل نے یہ اندازہ لگایا
کہ شاید ابھی اپنا معاملہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایران میں کوئی حکومت تبدیلی کے صحیح موقع ہے. تو مداخلت شروع ہو گئی. بہت سے دوستوں نے بتایا کہ کئی کالز انٹرسپٹ ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیرون ملک سے ہدایات دی جا رہی تھی، اور جو خود واقعات ہوئے ہیں تشدد والے وہ ایرانی قوم کا عمومی مزاج نہیں ہے. وہ احتجاج تھا، مہنگائی کے خلاف چل یعنی رہا تھا. مسجدوں تک تو آگ لگائی گئی. جی ہاں، جی مسجدوں کو اب یہ آگ کون لگائی گئی. بدبخت ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید، یعنی وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ قرآن مجید کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور یہ ہتھے چڑھانے کی کوشش کی گئی بیرونی عوامل کے. جب یہ ایران کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے قرب و جوار میں عراق اور ملکوں کا اس طرح کی بیرونی مداخلت کے بعد کیا نتیجہ نکلا. اور پھر ایران سر نیشنلسٹ لوگ ہیں، وطن دوست ہیں، قوم دوست ہیں. پھر وہ ان کی جو یہ 12 روزہ جنگ میں وطن دوستی کے نام پر وہ بہت کٹھے ہوئے، اور خودداری کے نام پر یہ دوبارہ وہ جذبہ ان میں جاگا جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم تو باہر کے فیکٹرز کا شکار ہو رہے ہیں. تو وہ متحد ہو گئے اور نظام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس شعار اور نعرے کے ساتھ کہ ہمارے گھر کے مسائل گھر میں حل ہوں گے، باہر کا کوئی مداخلت کر کے ہمیں الٹے سیدھے راستے نہ دکھائے. تو یہ جمعہ تک تو مسائل ہے، جمعہ کے بعد بالکل کنٹرول ہے. میری جیسے سلمان صاحب نے کہا، آج ہی میری اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی اکٹھے ہی ایرانین ایمبیسیڈر سے ملاقات ہوئی. وہ شکر گزار بھی تھے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت اور نظام نشیب و فراز میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جس کی ہمیں قدر ہے. ہم شکر گزار بھی ہیں، اور وہ پر امید تھے. ہم نے ان سے یہ بھی، فاروق عادل صاحب اور میں نے یہ پوچھا کہ آئندہ آپ خیال رکھیں. تو انہوں نے کہا ہم 40 سال سے جب سے انقلاب آیا ہے یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پورے قد کے ساتھ کسی بھی بیرونی عوامل کے خلاف کھڑے ہیں. تو آئندہ بھی ہم محتاط ہیں، کھڑے رہیں گے. ہمیں ان کی جو اکانومی ہے، اکانومی جو ہے جو اس پہ اوپر پریشر ہے، اور جو لوگ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، اس سے بھی بہت مشکلات بڑی ہیں. تو اس کا بھی کوئی حل ہے ان کے ذہن میں؟ جی سر، وہ ان کے ہاں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ پالیسی شروع کی اپنے عوام کو سہولت دینے کے لیے، یہ مہنگائی سے بچانے کے لیے، کہ تاجروں کو جو رائج بازار کا ڈالر کے ریٹ ہے اس کے چوتھے حصے، یعنی اگر ڈالر 100 تومان کا ہے تو 25 تومان پہ ان کو سرکاری طور پر مہیا کیا کہ آپ چیزیں منگوا لیں بیرون ملک سے جو ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو عوام میں اسی ریٹ پر پہنچائیں. اس کا کوئی مس یوز ہوا جو وہ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں کہ براہ راست عوام کو اعتماد میں بھی لے رہے ہیں، مسائل سمجھ بھی رہے ہیں، اور یہ مارکیٹ کو آزاد کر کے وہ جو سبسڈی وہ کچھ تاجروں کو دیتے تھے اب عوامی سطح پر مینیج کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو جی ایک سر اور ہے کہ ایران میں تیل بہت سستا ہے، ایران میں بجلی کے ریٹ بہت ہی سستے ہیں، اور گیس بھی بہت سستی ہے. یہ بنیادی عناصر تو یہی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کی جو چیزیں گورنمنٹ سیریسلی اس پہ ہے، وہی جیسے گھر کا معاملہ گھر والے بیٹھ کے گھر کی فلاح کے لیے حل کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اس پر سیریسلی پالیسی بنا رہی ہے. ان کے صدر نے بھی برملا اعلان کیا ہے کہ ہاں مسائل ہیں، اور عوام کے ان مظاہروں سے قانون کے دائرے میں رہ کر مظاہرے کرنے سے اندازہ ہوا. ان کے راہبر معظم نے بھی اس پر کھل کر بات کی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مجھے، آپ تو وہاں عرصہ رہے، وہاں تو کوئی سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں کوئی جو آزادانہ کام کر رہی ہوں؟ سر الیکشن ان کے ہمیشہ ٹائم پہ ہوتے ہیں، جو درست ہے، یعنی ایک غیر جماعتی الیکشن ہوتے ہیں ایک طرح سے. اس کو سر ان کے ہاں تو سر شامی صاحب آپ کو معلوم ہے پریزیڈنشل سسٹم ہے. ہاں جی. اور ان کی جو کابینہ وغیرہ ہے یہ نامینیٹ کرتا ہے صدر. ٹھیک ہے، مگر پارلیمنٹ کا اجلاس، پارلیمنٹ کا الیکشن تو ہوتا ہے نا؟ جی پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، وہی پارلیمنٹ منسٹرز کو اعتماد کا ووٹ دیتی. وہاں سر کچھ مغالطے بھی ہیں، ان کے ہاں بھی جمہوری نظام ہے، لوگ رائے دیتے ہیں، اختلاف رائے کا حق ہے اسمبلی میں،
ابھی حال ہی میں انہوں نے کوئی اپنی بجٹ پیش کیا جس کو اسمبلی نے گورنمنٹ نے پیش کیا صدر نے, اور گورنمنٹ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. پارلیمنٹ نے یہ پارلیمنٹ نے رد کر دیا. اس نے مگر رد کر دیا, مگر اور پارلیمنٹ جو ہے صدارتی نظام اور نظام نے اس کو قبول کیا. مگر ایک قسم کی غیر جماعتی وہاں یعنی جمہوریت ہے. اس کو سر نیما غیر جماعتی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں صحیح معنی میں چھانٹی ہو کے لوگ رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ کیا فورسی کیا کر رہے ہیں اب آنے والے وقت میں فورسی کیا کر رہے ہیں کہ کنٹرول میں آ گئے ہیں حالات, اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ شرارت کر سکتا ہے, حملہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ اس کی توقع رکھتے ہیں, اس کی اس بات کی وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے اس کی توقع رکھتے ہیں. ہمارا اوباما دور میں معاہدہ ہو گیا تھا ایٹمی معاملات پہ, اور جو یک طرفہ طور پر دوسرے فریق نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے ختم کر دیا اس کو. جی ختم کر دیا. اب یہ ہے کہ وہ خلوص دل سے, جو میری معلومات ہیں دوستوں کے ساتھ اور یہاں ایمبیسیڈر اور کلچرل کونسلر سے بات ہوئی, کہ وہ خلوص دل سے بیٹھ کر اس کو سمجھ اور حل کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ بہرحال عوام کی حمایت سے ہی کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور ترقی کا کام آگے بڑھا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب, سر بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ سر. ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب, اب کچھ ذرا اپنے جو معاملات ہیں اس طرف آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپوزیشن لیڈر کا جو معاملہ تھا بہت دن سے جو تنازع بنا ہوا تھا, اس کا اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تنازع جو ہے وہ طے ہو گیا ہے, اور اب صرف محمود اچکزئی صاحب جو ہیں انہی کا نام بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. ایک لحاظ سے واحد امیدوار ہے نا. ٹھیک ہے, کسی اور نے مطلب کسی اور نے نامزدگی نہیں دی, نامزدگی نہیں دی. اور اس طرح اب یہ کہ ہے محمود اچکزئی جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف بن جائیں گے اپنا قومی اسمبلی میں. باقاعدہ ان کو کوٹھی مل جائے گی, کار مل جائے گی, دفتر مل جائے گا, ایک مطلب ان کی ٹوٹ ٹپا ہو جائے گا. اور پھر اس طرح سینٹ میں راجہ ناصر عباس جو ہیں ان کے لیے میدان ہموار ہو گیا ہے. تو چلیے ایک تھوڑا اس سے ٹینشن جو ہے کم ہوگی. اور لیکن آج بیرسٹر گور صاحب, شامی صاحب جو وہ فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر اسپیکر جو ہیں وہ جب چاہیں وہ نوٹیفیکیشن کر دیں جمعرات تک. ویسے ان کو اس بات کا جو ہے وہ امید ہے کہ جمعرات تک ہو جائے گا. اب مطلب سیٹل ہو گیا ہے, اب اس میں کچھ جھگڑا نہیں رہا. جو بھی ریکوائرمنٹ تھیں, جو اعتراضات تھے اسپیکر کے, وہ دور ہو گئے. اور آج ہی دیکھیے کہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن تھا, بار کونسل کے وائس چیئرمین کے لیے اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے. اب اس میں جو آسن بھون صاحب کا گروپ ہے, جسے آسما جہانگیر گروپ بھی کہتے ہیں, وہ کامیاب ہو گیا. اور جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اس میں مسعود چشتی, پیر مسعود چشتی 15 ووٹ لے کر وائس چیئرمین ہو گئے پاکستان بار کونسل کے. اور جبکہ دوسرا گروپ ہے حمد خان گروپ, اس کے قاضی ارشد جو ہیں ان کو 8 ووٹ ملے. اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے یہ اسی گروپ کے منیر ملک جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اور اس طریقے سے وکیلوں کے اندر جو آسن بھون صاحب کا جھنڈا ہے وہ تو حکومت تو پھر اس کا مطلب ہے خوش ہوگی, لہرا رہا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں, آسما جہانگیر کی روح ان کے ساتھ ہے, اور اس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. چلیں آگے, پھر اس کا مطلب ہے حکومت کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا جو بھی ہے. اچھا سر, حکومت یا اپوزیشن تو کیا کہیں گے ہم, بس اب یہ کہیں گے کہ جو یعنی کوئی یعنی جو پی ٹی آئی ہے یعنی اس کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کا باقی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کامیاب ہو گئی. اب تو وکیلوں کی اپنی پالیٹکس ہے اور اپنی دنیا ہے, اس میں وہ اپنے پروفیشنل انداز میں کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب, میں ذرا واپس لانا چاہ رہا ہوں, جو اچکزئی صاحب جو ہیں اگر وہ بن جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر, تو آپ نے کہا ٹیمپریچر کم ہوگا, کیا فرق پڑے گا؟ ٹیمپریچر یہ کم ہوگا کہ پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس پہ تنازع تھا, وہ سیٹ خالی تھی, اس پہ تقرر نہیں ہو رہا تھا. اب تقرر ہو جائے گا. اور اپوزیشن کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارا لیڈر جو ہے
مقرر کیا جائے جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم منتخب کر لیا آپ اس کو مقرر کریں. اچھا تو اب وہ یعنی اس لحاظ سے ایک کشیدگی کم ہو جائے گی. یہ بھی ایک عمر ایوب صاحب تھے نا لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ تو پی ٹی آئی کے سر تھے نا، وہ یہ تو PTI کے سر، یہ بھی اب یہ لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی مطلب ظاہر ہے آف دا ریکارڈ کہ جی کیا پی ٹی آئی میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی عمران خان opposition صاحب leader نے ان بنا کو دے. نامینیٹ کیا ہے نا. جی ہاں تو ظاہر ہے تو پی ٹی آئی نے اگر مناسب سمجھا ہے، عمران خان نے سمجھا کہ میری پارٹی میں کوئی قابل نہیں ہے تو ہم اس پہ کیا اعتراض کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کے سر پہ تاج رکھ دیا. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں، اب حالانکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اور اسد قیصر جو ہیں اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے، بڑے سیزنڈ لوگ جو لیڈر بن سکتے تھے اپوزیشن کے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ بھئی اچکزئی جو ہیں تو انہوں نے اچک لیا. وجہ لوگ حیران بھی ہیں کہ جن کی کل تک خان صاحب اپنے جلسوں میں نقلیں اتارتے تھے، ایک تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اچکزئی سیاست صاحب میں ہی تو کوئی ملے. حرف آخر نہیں ہوتا نا. وہ تو چودھری پرویز الہی کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو یہ تو سیاست جو ہے تو اس میں تو آج کے دوست کل کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست ہوتے رہتے ہیں. یہ سارے تو خان صاحب پر تو یہ اعتراض نہیں کر سکتے نا. اگر انہوں نے اپنی ایک مولانا فضل الرحمان سے بھی ایک زمانے میں بہت شدید لڑائی تھی، پھر تھوڑی سی مفاہمت ہو گئی، اب پھر دوری ہے. تو سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے محمود اچکزئی جو ہیں ان کو چن لیا ہے، ان کے سر پہ تاج رکھ دیا ہے. اب محمود اچکزئی جو ہیں وہ دیکھیے کیا کرتے ہیں، کیا کیا گل کھلاتے ماضی ہیں. میں کیا کیا تھا پی این اے میں کے بھی حصہ تھے نا محمود اچکزئی صاحب جب تحریک چلی تھی، میرے خیال ہے 9 ستاروں میں اکثر وہ اپوزیشن میں رہتے ہیں اور اپوزیشن میں رہے. لیکن اس وقت تو پھر وہ جب معاملہ جو ہے وہ نکل گیا تھا ہاتھ سے تو وہ تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے. دادری سے وہ بھی ہرائے گئے تھے. اچھا ان کا اصل میں جو بلوچستان کا پشتون ایریا ہے اس میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سے رہتا ہے. صحیح. لیکن یہ کہ اب تو ان کے اندر بھی میرا خیال ہے کوئی دو دڑے بن گئے. یہ تو ایک زمانے میں تو بلوچ اور پشتون جو تھے یعنی وہ نیپ میں تھے، نیشنل عوامی پارٹی میں. ٹھیک ہے. پھر جب بھٹو صاحب نے اس کے خلاف کارروائی کی اور اس کو بین کیا اور پھر یہ سب لوگ گرفتار ہوئے، جو خان عبدالولی خان اور غوث بخش بدنجو اور خیر بخش مری اور طاء مینگل، یہ سارے ان پہ مقدمہ چلایا بغاوت کا. صحیح. اور اگر مارشاء اللہ نہ لگتا جولائی کا تو پتہ نہیں ان کو کتنی سزائیں ہو جاتی. اچھا. عمر قید کی سزا ہوتی یا پھانسی کی سزا ہو جاتی. بڑا خصوصی ٹریبونل بنا تھا اور حیدرآباد جیل میں سماعت ہو رہی تھی. صحیح. تو پھر یہ ہے کہ جو مارشاء اللہ ہے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا. تو اب اس کے بعد لیکن دوری واقع ہو گئی. پھر بلوچ جو تھے ہمارے یعنی ان کی قوم پرست، انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا اور نیپ جو ہے وہ پھر نیپ پہ پابندی، پھر اے این پی بنی تو پھر وہ پشتون جو ہے وہ ڈومینیٹڈ تھی. تو اب یہ ایک نقصان ہوا اس پابندی کا. لیکن بہرحال اب یہ جو ہیں محمود خان اچکزئی، ان کے جو والد تھے خان عبدالصمد اچکزئی، جی جی، اور ان کو کہتے تھے بلوچستانی گاندھی. اچھا. ہاں، کیونکہ وہ بہت کانگریس کے بڑے لیڈر تھے. صحیح ہے. اور جس طرح خان عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا. اور پاکستان بننے کے بعد طویل عرصہ وہ گرفتار رہے. اور بھی محمود خان یہاں آئے تو میں ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا 1968 میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور 1947 سے 1968 تک وہ صرف 2 سال آزاد رہے. اچھا. باقی سارا عرصہ جو ہے جیل میں گزارا. اب یہ بھی بہت عرصہ بنتا ہے، ٹھیک ٹھاک ٹائم بنتا ہے. تو کئی دہائیاں بلکہ. ہاں، کئی دہائیاں. 47 سے 68 تک 21 سال ہوتے ہیں. 21 سال، 2 دہائیاں. 21 سال میں تو 19 سال قید رہے. اچھا. 19 سال. یعنی یہ جو ہے ان کو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے پاکستان کے جو ان کے سیاسی حریف تھے انہوں نے ان کو قید رکھا. اور پھر ادھر باچا خان جو ہیں انہوں نے طویل عرصہ قید کاٹی. چلیں، یہ تو شامی صاحب تاریخ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں بہرحال محمود خان اچکزئی جو ہیں ہاں جی ایک ویسے انجینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے. اچھا. مگر یہ ہے کہ ان کے خیالات سے آپ جو بھی اختلاف کر لیں، کیونکہ ایک قوم پرست خیالات ہیں ان کے، پشتون قوم پرست ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، قانون کی حاکمیت پہ یقین رکھتے ہیں. ماضی میں بے شک وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے ہوں وہ، لیکن اب یقین کون سا رکھتے ہیں ڈکٹیٹر؟ کیونکہ وہ یہی کہا جاتا ہے نا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہاں رہے؟ پی این اے کے ساتھ تحریک کے بعد وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ تو پھر پیچھے ہٹ گئے تھے پھر اس کے بعد. کہاں سے ہٹے تھے؟ یہی تو میں آپ کو تاریخ کس نے بتائی؟ سر میں یہی آپ سے تو پوچھ رہا ہوں کیا کہ اے این پی ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وہ خلاف تھی، وہ تو نہیں تھی نا، یعنی کہ وہ جمہوریت کے حق میں رہی ہے بھائی. ہمیشہ. آپ پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے نہیں. اے این پی پابندی لگی تھی نیب پر، ٹھیک ہے، نیب پہ لیڈروں پہ مقدمے چلائے گئے، غداری کے مقدمے قائم ہوئے. ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق نے آ کے ان کو رہا کیا، ٹھیک ہے، ٹریبونل ختم کیا. ٹھیک ہے، تو ان کو بس وہ تو یہ نیب کے لوگ تھے اور انہوں نے اپنا آزادانہ کردار ادا کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو جنرل ضیاء الحق کے تو وہ شکر گزار تھے. اچھا. اس وقت ماشاء اللہ کہاں آگے ان کی تو جان بچی. اچھا، ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہ اچکزئی صاحب نا، اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی رہے ہوں یا حق میں رہے ہوں، ایک اچھے معتبر آواز رہی ہے اور اپنی بات کرتے رہے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اپنا موقف بیان کرتے رہے پاکستانی پالیٹکس میں. اس لحاظ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے. ان سے اختلاف کرنے والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ذرا جو ہوا کراچی میں، وہ آج شرجیل میمن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے اجازت وغیرہ نہیں ہوئی. کیا فرمایا شرجیل میمن صاحب نے، ذرا وہ دکھائیے. خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے، جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں، یا آپ میڈیا مین بیٹھے ہیں، آپ کی گاڑیوں کو جس طریقے سے اس کے شیشے توڑے گئے، یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے، جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار، ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا را خاصہ کسی کو نقصان ہو، آپ نے وہ ہر کام کیا. انفارچونیٹلی وہ کہہ رہے ہیں سر 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. چلیے اب وہ تو شرجیل میمن صاحب جانے. وہ کہتے ہیں ہماری گاڑیاں توڑی گئیں، ہمیں روکا گیا، ناکے لگائے گئے، جلسہ گاہ میں تشدد کیا گیا، ہمارے جو لوگ آئے تھے. اب یہ شرجیل میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ، آپس میں ایک محبت ہو رہی تھی اور ایک یعنی اب لوگوں نے جب تک کہا جناب پی ٹی آئی جو ہے اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے، اور پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہوتے، یعنی لوگوں نے پیش گوئیاں شروع کر دی تھیں. اب بیچ میں لڑائی ہو گئی. اب شرجیل میمن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ ہمارے سہیل افریدی اور شفیع اللہ جان کچھ کہہ رہے ہیں. مگر جو بھی ہوا ہے تو یہ تو ہوا ہے نا کہ جو محبت پیدا ہوئی تھی اس کو بریک لگ گئی. اچھا، وقتی محبت تھی تھوڑی دیر کی. بس صاحب جو پنجاب فورینسک لیب نے رپورٹ دی سہیل افریدی صاحب کی کہ وہ 9 مئی واقعات میں ان کی موجودگی کہہ لیجیے ثابت ہو رہی ہے، اس سے کوئی ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہوگا؟ اب اگر ان کی گرفتاری تو پھر ظاہر ہے کہ مقدمہ جو اگر ان کے خلاف قائم ہے اس میں ان کے خلاف ایک ایویڈنس اسٹرانگ ہو جائے گی اور اس میں ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. جو فورینسک لیبارٹری ہے اس نے جو وہ امیجز دیکھے ہیں تو انہیں تصدیق کیا کہ یہ فلاں فلاں صاحب یہاں موجود تھے. گویا ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے والوں میں یہ لیڈر حضرات بھی موجود تھے. اگر ایسا تھا تو بڑا افسوسناک ہے، یہ لیڈروں کے کام تو نہیں ہے یہ. لیکن ہمارا آپ دیکھیے وہ اپنے دفاع کیا کرتے ہیں اور کہ جب ایویڈنس پیش ہوگی تو ظاہر ان کے خلاف ایک مواد تو آ گیا نا ہاتھ میں. بالکل. ابھی شامی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک میں کہ ابھی جو آخری اطلاع آئی ہے آج پھر کیونکہ منگل کا دن تھا تو وہاں جو بہنیں ہیں وہ موجود ہیں، آج بھی کسی کو ملنے نہیں دیا گیا اڈیالہ میں، اور وہ پھر وہاں پہ دھرنا جاری ہے وہاں پہ. یہ ان کے بہنوں کے حق میں آواز بلند کر کر کے پیاری بہنیں ہیں ہماری بھی، علیمہ خان ہیں، نورین خان ہیں اور عظمیٰ خان ہیں، اور بچی نورین خان تو ہماری حسان کی والدہ ہیں جی جی، اور ہمارے عبداللہ نیازی صاحب کی اہلیہ ہے. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ بیچاری بہنیں جو ہیں آتی ہیں اور سردی کے موسم میں اور بالکل پریشان ہو کے واپس چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں یہ کیا قصہ ہے، اور نہ بشرا بی بی سے ملاقات کسی کی ہو رہی ہے، نہ خان صاحب سے ہو رہی ہے، عمران خان سے ہو رہی ہے. یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کی انسانیت ہے، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. چلیں تو بار بار یہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے، ہمارے وزیر اعظم کو
ہمارے وزیر چلے وہ داخلہ کو. دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں. شامی صاحب ایک ایشو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب جو کہ ظاہر ماہر ہیں امور معیشت ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. منرلز پر جی منرلز کے اوپر وہ آرٹیکل ایک آیا ہے اصل پہ دا نیشنل انٹرسٹ میگزین امریکی سائمہ افضل صاحبہ کا. تو ہاں جی، تو وہ جو آرٹیکل ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں معدنی وسائل بے تحاشا موجود ہیں. اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کیا ریفارمز کرتی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو اپنے حق میں لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا ہے سر. آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ماہرانہ نظر درکار ہے کہ یہ جو منرلز ہیں یہ اتنی بڑی مقدار میں اور اتنی مالیت کے ہیں کہ کایا پلٹ جائے گی ہماری، اور اکانومی ہماری جو ہے وہ چھلانگیں مارے گی اور قرضے ہمارے دور ہو جائیں گے. یہ درست بات ہے ساری؟ دیکھیے، امید سے یا نعرے سے یا کوئی کمیٹی بنا کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. معدنیات موجود. میں آپ کو 3 یا 4 کا اگر آپ کے سامنے ذکر کر دوں. میں نے جس آرٹیکل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ نہیں دیکھا ہے، وہ نہیں پڑھا ہے، لیکن جو کاپر کی ذخائر ہیں، جو آپ سمجھیے کہ تقریباً پروون ذخائر پاکستان کے اندر، وہ کم سے کم نہیں تو $200 ارب کے. اسی طرح ان کے ساتھ جو گولڈ نکلتا ہے وہ تقریباً $100 ارب. اینٹی منی جو آج کل بہت پاپولر ہو رہی ہے، بہت درکار ہے، دنیا کو بہت چاہیے، وہ کوئی $4 سے $5 ارب کے ریزرو یہاں کے پاس. ریئر ارتھ ایلیمنٹس آپ نے سنا ہے، وہ تقریباً $35 سے $40 ارب کے پروون ریزرو پاکستان کے اندر موجود. تو یہ سوال نہیں ہے کہ کیا معدنیات پاکستان میں ہیں یا نہیں ہے. معدنیات پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں، بائرز ان کے پاکستان سے باہر موجود ہیں، تیار ہیں، اور وہ ایسے بائر ہیں جن کے پاس پیسہ، جن کے پاس ڈالرز کی کمی نہیں ہے. تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ معدنیات بھی موجود ہیں، بائرز بھی موجود ہیں، تو پھر یہ ڈالر پاکستان کی طرف آ کیوں نہیں رہے؟ نکالا ان سے، یعنی ان کو نکالا کیوں نہیں جا رہا؟ ایکسپرٹیز جو ریکوائرڈ ہے. جی، سرمایہ کار جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ انویسٹرز ڈو ناٹ انویسٹ ان جیولوجی، یعنی کہ جو سرمایہ کار ہے وہ ارضیات کے اوپر پیسہ نہیں لگاتا ہے، وہ انفورسبل کانٹریکٹ جو ہے جو قابل نفاذ معاہدے ہیں ان کو فائنینس کرتا ہے. اب یہ جیولوجی یہ دیکھیے ہزاروں سالوں سے پاکستان میں پڑا ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو کمی ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں 3 بڑی کمزوریاں ہیں جو معدنیات کے موجود ہونے کے باوجود، بائرز کے موجود ہونے کے باوجود ڈالرز نہیں آ رہے ہیں. پہلی کمی یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کمانڈ کلیئرٹی نہیں. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ وفاق فیصلہ کرتی ہے تو صوبہ اس کو الٹا دیتا ہے، صوبے اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوتی، عدالتیں بیچ میں گھس جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک معاہدہ کیا تھا ریکوڈک کا گولڈ کے ساتھ، سپریم کورٹ عدالت گھسنے کے نتیجے میں آپ کو اور مجھے پاکستانی ریاست کو کوئی $8 ارب کا ٹیکہ لگ گیا. سوچیے کہ وہ جو $100 ارب کا اثاثہ تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے $100 ارب کے اثاثے کو $8 ارب کی لائبلٹی میں تبدیل کر دیا. آپ سوچئے کہ ایک جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ویٹو پاور، یعنی کہ اتنی سارے ویٹو پاورز گھوم رہی ہیں پاکستان کے اندر. ایک فیصلہ ہوتا ہے وفاق میں، صوبہ نہیں مانتا، ایک فیصلہ کوئی منسٹری کرتی ہے، ریگولیٹر نہیں مانتے. تو یہاں پہ اتنے سارے ویٹوز گھوم رہے ہیں، جب تک یہ دور نہیں ہوں گے، کمانڈ کلیئرٹی سامنے نہیں آئے. سرمایہ کار دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر کمانڈ کلیئرٹی ہے یا نہیں. ایک سٹیج پہ فیصلہ کیا جائے گا تو کیا صوبے اس پہ عمل درآمد کریں گے، کیا ریگولیٹر اس پہ عمل درآمد کرے گا، کیا وزارتیں اس کی بات مانیں گی؟ تو یہ کمانڈ کلیئرٹی جب تک نہیں آتی تو اس وقت اعتماد جو ہے انویسٹر کا، وہ یہ ہم سمجھ لیں کہ وہ جیولوجی کے اندر آگے پیسہ لگائیں گے تو ایسا ہونے والا نہیں. ٹھیک، یعنی جو پالیسی بنے وہ ایک تو دیر پا ہونی چاہیے، سسٹم ظاہر ہے وہ اس کو فالو کرے، دیر تک چلے گا تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. دیکھیے پالیسیز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، اس کی ایگزیکیوشن کی کمی. تو پالیسیاں بہت ہیں، آئیڈیاز بہت ہیں، بے تحاشا ہیں پالیسیز بھی.
ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی, اور جب ایگزیکیوشن ہونے چلتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ویٹو کرنے والے. بالکل ٹھیک. تو اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اس کا حل تو بڑا صاف ستھرا ہے کہ ایبسولوٹ کمانڈ کلیئرٹی کریٹ کریں. ٹھیک. پیغام عالمی مالیاتی کمیونٹی کو, سرمایہ کاروں کو جائے کہ جب وہ ایک دفعہ ہماری کسی ایجنسی کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ جب معاہدہ ہوگا, ٹھیک, تو اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد میں کسی کو ویٹو کا حق نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر وفاق کے ساتھ آ کے معاہدہ ہو رہا ہے تو عدالت اس کے اندر نہیں گھس جائے گی, صوبے اس کے اندر نہیں گھس جائیں گے, کوئی وزارت اس کو ویٹو نہیں کر دے گی, کوئی ریگولیٹر اس کے اندر نہیں گھس جائے گا. تو کمانڈ کلیئرٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. آگے نمبر 2, کمانڈ کلیئرٹی سے آگے کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. دیکھیے ایک پیغام صرف اگر آپ یہ جاتا ہے نا کہ کمانڈ کلیئرٹی کا, اسی حوالے سے 12 نومبر 2025 اگر آپ یاد کیے, جس دن وہ 27ویں ترمیم بل پاس ہوا تھا, اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ عالمی منڈیوں میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر ایک کمانڈ کلیئرٹی آ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں ابھی آپ اور میں اور اخباری سرخیاں اور ٹیلی ویژن کی اسکرینیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں بلوچستان میں دہشت. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ وقت کی جو ہے وہ کبھی ہے, لیکن یہ کہ آنے والے وقت میں بھی ہم بات کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاید ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.